اب میرے بھائیوں آخر میں 5 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے آپ سے ڈسکس کروں گا وائرسز سے ریلیٹڈ، جو اسلامک رولنگز ہیں، احکامات اس سے ریلیٹڈ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں، وبائی امراض یا وائرل ڈیزیزز، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدہ بتاتا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتا، وبائی نہیں ہوتا، ایپیڈیمک نہیں ہوتا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں پہ ایک دیہاتی تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرض وبائی نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت اونٹ ہرن جیسے موٹے تازے ہوتے ہیں، اور ایک خارش والا اونٹ جب ان میں داخل ہوتا ہے تو سب کوئی خارش لگا دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وبائی مرض نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ پریکٹس کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تو ان کو خارش لگا دیتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ ظاہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں تقدیر کو آپ نے پس پش نہیں ڈالنا، کیونکہ دوسری احادیث اس کو بریف کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ رکھے۔ اب یہاں پہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک ہو سکتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی نا تو تابعی کہنے لگے کہ یا حضرت آپ نے پہلے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض ایپیڈیمک نہیں ہوتا، تو آپ اپنی جوانی کی وہ حدیث جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث یہی ہے جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنی وہ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ حضرت ابو ہریرہ وہ حدیث بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، اور اینڈ رزلٹ بتایا کہ وہ اگر اس کا وہ معنی بھی لو تو وہ منسوخ تصور ہوگا۔ ویسے تو منسوخ بھی نہیں ہے، وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے کہ تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے، بیماری اوریجنیٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب جو اس وقت ہمارے پاس عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بیمار کو آپ نے صحت مند سے الگ رکھنا ہے۔ ہاں، تیمارداری ضرور کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی، جب لگ جائے تو پھر آگے لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے الفاظ ہیں، جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اگر متعدی نہیں ہے تو جو جزام کا مریض ہے اس سے بھاگنے کا کیا حکم ہے؟ ایپیڈیمک ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے تو آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ نہ میں اس کو ملتا تو نہ لگتی، اور اللہ کو بیچ میں سے نکال دیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس آزمائش میں پڑیں نہ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جزام والا شخص بنو ثقیف سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے باہر سے ہی فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا کر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جب فلو لگتا ہے تو اپنا برتن کسی کا الگ کرتے ہیں، وہ برا منانا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں برا نہیں منانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام زیادہ خوش اخلاق کون تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں، ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جو اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک باتیں پہنچائی ہیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرض ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، وبائی ہو سکتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، ایپیڈیمک ڈیزیز کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام وزٹ کرنے کے لیے گئے، فورن وزٹس پہ جایا کرتے تھے، ظاہر سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ تو جب وہ شام کے قریب پہنچے تو وہاں کے جو آرمی چیف تھے وہ ابو عبیدہ ابن جرح تھے، وہ شام سے باہر ہی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک دوسرے شہر میں، اور کہا کہ اے امیر المومنین، شام میں تو طاعون کا مرض پھیل چکا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 14ویں صدی
عیسوی کے اندر، آج سے 600 سال پہلے 2 کروڑ لوگ یورپ میں مرے ہیں طاعون کے مرض سے. ماڈرن دور ہے اور یہ بات ہو رہی 1400 سال پرانی. تو حضرت عمر نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے گا کہ اب ہمیں طاعون والی جگہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کرام کی 2 رائے بن گئی. کچھ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگنا چاہیے، اگر ہماری قسمت میں بیماری یا موت لکھی ہوئی تو آئی جائے گی. دوسروں نے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ کہ ہم اس بیماری والی جگہ پہ نہ جائیں. سیدنا عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا یا امیر المومنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، بیماری تو یہاں بھی پکڑ سکتی ہے آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی، یار تو یہ بات نہ کرتا میرے بارے میں، ٹھیک ہے، تو جانتا ہے. تو پھر حضرت عمر نے ہلکی سی پھکی دی حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو. پھکی کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اینٹی وینم الزامی جواب دیا. کہا کہ ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اونٹ پالتے ہو اور تمہارے پاس 2 گھاٹیاں ہوں، ایک گھاٹی بنجر ہو اور ایک میں سبزہ اگا ہوا ہو، تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی سبزے والی میں. تو انہوں نے کہا تم بنجر زمین میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ سمجھ رہے ہو تم کہ یہاں پہ مجھے فائدہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ ہی نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، حدیث کسی نے پیش نہیں کی ہے، یہ اجتہاد ہو رہا تھا کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں تھی. امام حنیفہ کے پاس یہ کہتے ہیں ساری آ گئی تھی، ان کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام ہیں انکلوڈنگ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو کہیں گئے ہوئے تھے وقتی طور پہ اپنے کام کے سلسلے میں. انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے وبائی امراض کے حوالے سے اور خصوصاً طاعون کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں سنو کہ کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے یا طاعون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلیں. تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد جو ہے حضور کی حدیث کے مطابق نکلا ہے، میں نے بھی یہ اجتہاد کیا تھا. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر رہیں گے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اگر اللہ نے ان کی قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تو ہوگی، اور اگر اس بیماری میں مر گئے تو میری امت کا جو بھی شخص طاعون کے مرض میں مرے گا اللہ کے حضور وہ شہید تصور ہوگا، اور بچ گئے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو وہ اس لیے، اور آج دیکھیں WHO بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بیماری وہاں پہ لوگ اسی باؤنڈریز کے اندر کنفائنڈ رہیں، ادروائز وہ بیماری پھیل جائے گی. پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پھیلے گی تو اتنے لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ ابھی تھوڑے لوگوں کا تو علاج ہو جائے گا، جب زیادہ پیمانے پہ پھیلے گی تو آپ کہاں سے اتنے ڈاکٹر اور لے کے آئیں گے ہاسپٹلز؟ اور ادھر سے لوگ ادھر نہ جائیں، اس لیے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے تو ان کو بھی ایپیڈیمک ڈیزیز لگنے کا ہے، پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ بالکل آپ دیکھ لیں ووہان سٹی جو ہے ان کا 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور سڑکیں سنسان ہوئی ہیں، سب لوگ گھروں کے اندر ہیں، 14 دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ. اور ایک کی تھرمل سکریننگ بھی ہو رہی ہے ایئرپورٹس کے اوپر بھی ادھر بھی. ہماری بھی امید ہے کٹس آ گئی ہوں گی، امید ہے اللہ کرے کہ آ گئی ہو. تو اور میں دیکھ رہا ہوں کتنی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں ہم چائنیز کا ٹیسٹ کر لیا، کوئی بھی نہیں ہے، کٹ ابھی تک پہنچی نہیں ہے، ٹیسٹ کتنے کیتا ہے؟ کہانیاں کران دے ہو، ٹھیک ہے، تے جناب تھوکی چ پکوڑے تل دینے. اس طریقے سے نہیں چیک ہوتا، کٹ آئے گی تو آپ چیک کریں گے نا. اس طریقے سے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے چیک کرنے کی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس وہ سائنٹسٹ موجود ہیں. ہم نے ان سے مستعار چیزیں لے کے چیک کرنا ہے اور پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دیے جی کسی میں کوئی چیز نہیں نکلی ہے. باقی ملکوں نے تو ایسے لوگ جو ادھر چائنا سے ہیں ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، پوری چیکنگ کے بعد وہ پھر ان کو اپنے مین سٹریم میں لوگوں میں آنے دیں گے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا تھا، جو آج ہماری سورہ بقرہ میں آیات بھی آئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی آیات سے روگردانی کی، تو اللہ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا جو تورات میں آتا ہے کہ یہ پلیگ کا مرض، طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا
عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے، اور فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہیں میری امت کے، ان کے لیے یہ طاعون کا مرض جو ہے یہ رحمت ہے، کہ اس میں اگر یہ مر جائیں گے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے۔ ظاہر ہے موت تو اپنے ٹائم پہ آنی ہے۔ یہ زیادہ ہائی لائٹ پتہ کیوں ہو جاتی ہے جب اتنے لوگ مرتے ہیں؟ ورنہ آپ کو میں بتاؤں 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنے ہوئے؟ 1.5 لاکھ۔ 1,50,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، لیکن اگر ایک دن زلزلے میں 50,000 لوگ مر جائیں، لوگ کہتے ہیں اوہ 50,000 بندہ مر گیا، حالانکہ 1.5 لاکھ روزانہ مر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جب بڑی اس طرح کی جو آتی ہیں نا آفات، ان کے ذریعے انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت کی تذکیر کرواتا ہے۔ ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے نصیحت ہے، ایک محلے میں زیادہ اموات ایک شہر کے لیے نصیحت ہے، ایک شہر کا کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہونا ایک ملک کے لیے، اور ایک ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے، جس طرح اب چائنا میں آئی ہے، اب دیکھیں آفت تو ملکی لیول پہ ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک موت کا سگنل آیا ہے کہ بھئی اپنی تیاری کرنی ہے، ادروائز لوگ تو مر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں کہ ان بیماریوں کی سائنٹیفک ریزن تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی، وائرس کے ذریعے اور یہ سب کچھ، اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بھی بتاؤں، 1 سال جو وائرس کی ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ کی پولیو کی ویکسین آتی ہے نا، یہ ہر سال نئی ویکسین آتی ہے۔ یہ وائرس ایسی چیز ہے، یہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے، اگلی دفعہ نئی شکل میں آتا ہے وہی وائرس، پرانی ویکسین کام ہی نہیں کرتی۔ لہٰذا پولیو کے قطرے جب تک بچے 5 سال کی عمر تک ہے نا، ہر دفعہ قطرے پلوایا کریں، یہ نہ کہ میں نے پچھلے سال کر لیے تھے، وہ پچھلے سال کے وائرسز کے لیے تھے۔ اب جو نیا پولیو کا وائرس آتا ہے نا، اور یہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے، یہ جناب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ تو لیونگ آرگنز ہیں، کلٹیویشن کے ذریعے وہ جو بھی تیار کیے جاتے ہیں، یہ تو اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فینامنا وہ گاڈ کی طرف سے ہے۔ سائنٹیفک ریزن کوئی بھی ہو، مثلا ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں نہیں زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ کیسے ڈسٹرب ہوئی؟ سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر۔ یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتائیں گے کہ پلیٹس ہلی اور زلزلہ آیا۔ پلیٹس کیوں ہلی، اس کی ٹائمنگ کس نے ڈیسائیڈ کی کہ اب ان پلیٹس کو ہلنا ہے اور اتنی دیر کے لیے ہلنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہلنا، یہ نہ ہو ساری دنیا ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی؟ آپ کو تو بتا رہے تھے نا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے اوزون لیئر خود بخود ریکٹیفائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ او خود بخود نہیں ہو رہی، اللہ نے جو پلان بنایا کہ میں نے اتنے 1000 سال ابھی مزید انسانیت کو رکھنا ہے، تو اللہ نے اس ایکو سسٹم کی جو ڈسٹربنس ہے نا اس کو خود ٹھیک کر دینا ہے۔ گلوبل وارمنگ کا کب سے آپ سن رہے ہیں چرچا، اس حساب سے تو 21ویں صدی کے آغاز میں تو سارے گلیشیئرز پگھل گئے ہوتے، لوگ مر گئے ہوتے گرمی سے، لیکن بیچ میں کئی ایسے سال آئے ہیں جو پچھلے کئی 100 سال میں ٹھنڈے ترین سال ہیں۔ سر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ چلا رہا ہے، آپ جتنا مرضی ڈسٹرب کریں، جو اس نے پلان رکھا ہے نا اس پلان کے اندر اس نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور جہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ گاڈ خود کر دے گا۔ تو سائنس کے سوال کیا اور کیوں ہیں، کیسے والی جو بات ہے ہاؤ، وہ کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر۔ سائنس صرف ڈسکوریز کرتی ہے۔ سائنس نے یہ ڈسکوری کر کے بتائی کہ سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے، ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر سورج انرجی ریلیز کر رہا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ سورج کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا ان ساری انفارمیشنز نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو یونیورسل لا ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو کہیں نہیں جاتا، اس لا نے سورج کو پیدا کیا؟ نہیں۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن نے انڈے کو پیدا نہیں کیا، نہ مرغی نے پیدا کیا، مرغی بیچاری کو تو خود ہی نہیں پتا انڈے کے اندر کیا کچھ ہے۔ انفارمیشن صرف ڈسکوری کی حد تک ہوتی ہیں، ہر چیز کے پیچھے گاڈ ہے۔ تو یہ عقیدہ ساتھ ساتھ کلیئر ہونا
ضروری ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس میں فزیکل صفائی بھی ہے اور باقی جو روحانی صفائی ہے وہ بھی اپنی جگہ شامل ہے۔ ہماری مسلمانوں کی عبادات تو ہے ہی صفائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، غسل اور وضو، اس کے بغیر ہم عبادات بھی نہیں کر سکتے سوائے چند ایک چیزوں کے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، اور اس کو نہ پہنچنا، وضو کے بعد آپ پہنچ لیں لیکن کھانے سے پہلے جو ہیں وہ نہیں پہنچنے، کہ اگر جراثیم ہوں گے ٹریول نہ کر جائیں۔ اس کے اندر حکمت ہے۔ آج دیکھیں سائنٹسٹ آپ کو وائرسی سے بچنے کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور دھوئے ہوئے ہاتھوں کو کہیں یوز نہیں کرنا آپ نے، ورنہ جراثیم دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ کے نبی علیہ السلام آپ کو 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں مفت میں بتا کے چلے گئے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ آج گورا بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی گوروں نے بھی ڈسکور کر دیا۔ یہ آپ نے گوروں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جناب یہ کریں۔ انہوں نے تو جس طریقے سے بھی ڈسکوری کر کے اس رزلٹ تک پہنچ گئے نا، یعنی ایکوائرڈ نالج ریویلڈ نالج کے ساتھ میچ کر گیا۔ نبی علیہ السلام نے ریویلڈ نالج وہی کے علم کے ذریعے چیزیں بتائی تھی، ہمارے سائنٹیفک علم ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained تھرو observations اینڈ ایکسپیریمنٹس، اس نے ہمیں جو ہے وہ ریویلڈ نالج تک پہنچا دیا ہوا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے 6 خطبات تھے نا جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اس میں کہا تھا دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک، کیونکہ وہ ڈپینڈ کرتی ہے علم کے اوپر۔ اندرونی جو محور ہے نا اس وقت کی جو یورپ اور امریکہ کی تحقیق کا، وہ قرآن پہ ڈپینڈنٹ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ قرآن نے انسان کو کہا تھا توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس میں 9th کمانڈ یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک ڈیفینٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج، دونوں اس وقت اس حوالے سے میچ کر گئے۔ باقی سنت اذکار تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارا اورنج کارڈ ہے جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف۔ بلو کارڈ صبح شام کے اذکار ہیں۔ گرین کارڈ جو ہے وہ آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپیز منگوانی ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہوتا ہے، +92 321 5900 162 5900 162 یہ نمبر ہے۔ آپ رابطہ کریں تو آپ ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں۔ کئی ایک اذکار ہیں، اس میں ایک وظیفہ المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، وہ ضرور کریں۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے ترمذی اور ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام جنات کے اگینسٹ اور شریر انسانوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کے لیے مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب المعوذات نازل ہوئیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے صرف انہی کو لے لیا۔ لیکن جی کوئی اور آپ وظیفہ نہیں کر سکتے نا، تو قرآن کی آخری 3 صورتیں صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، ساری دعائیں کور ہے اس کے اندر۔ کتنا آسان وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ اور کئی ایک وظائف ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اور ایک دعا ہم نے اگلے دنوں شیئر کرائی تھی اپنے فیس بک پہ بھی، جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس کی مکمل صحیح سند جو ہے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط طبرانی کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عمر سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مریض کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، چاہے وہ کسی بھی آفت میں گھرا ہوا شخص ہو، تو وہ والی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو آپ کو جو ٹی وی پہ مریض نظر آتے ہیں نا ماسک پہنے ہوئے، ان کو دیکھ کے دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ ازمائی ہوئی دعا ہے، بڑے لوگوں نے ازمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے، احمد صاحب بریلوی صاحب، ان کے زمانے میں طاعون کا مرض پھیل گیا تو ان کے جسم پہ بھی کچھ پھوڑے نکلے، تو طبیب نے ان سے کہا کہ آپ کو بھی مرض ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے مرض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے مرض ہونے سے پہلے یہ مدنی ویکسین لی ہوئی ہے، مدنی ویکسین نبی اسلام کی تعلیم، کیونکہ یہ پریونٹیو علاج ہے، کیوریٹیو نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد خود بخود ٹھیک ہو گئے۔
بات یقین کی ہے. اگر آپ کا یقین ہوگا تو دعائیں بھی اثر کریں گی, اور اگر نہ بھی کریں اور آپ کی قسمت میں موت لکھی ہے تو یہ یاد رکھیے گا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے. اگر موت مقدر ہے نا, پھر کوئی دعائی نہیں اثر کرے گی. وہ تکلیف اپنی جگہ جو آنی ہے وہ تو آنی ہے. اچھا, آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو, سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4019, بڑی لمبی حدیث ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کا میں کچھ پورشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 5 اس میں پوائنٹس بیان ہوئے ہیں. پہلا پوائنٹ ہی میں ڈسکس کروں گا جو آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میری امت میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے طاعون اور ایسے امراض بھیجے جائیں گے جو نہ تم نے پہلے دیکھے نہ کبھی سنے ہوں گے. لا علاج قسم کی بیماریاں آ جائیں گی. ایڈز دیکھ لیں, اور کئی ایک بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے پھیلی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ پھر احتیاطیں نہیں ہوتی اور بیماری ٹرانسفر کرتی ہے. یعنی میں کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں, ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی. بے حیائی کی ہر چیز سے بچا جائے. اور ان ساری گفتگو کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیز ارشاد فرمائی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزمانا ضرور ہے, خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, اور پھر دیکھنا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں ایک بڑی ریمارکیبل آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں آئے, یعنی زلزلہ, وائرل ڈیزیزز, طوفان اور آگ کا لگنا, جتنی بھی بڑی, سیلاب, ولا فی انفسکم, اور نہ ایسی کوئی کہ جو تمہاری جان میں کوئی بیماری آئے, چاہے انڈیویجول لیول پہ آئے چاہے کمیونٹی کے لیول پہ, الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا, ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں تکلیف کے طور پر بھیجیں. کیوں؟ اس سے پہلے ایک اور بات ارشاد میں, انا ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ پہ بڑا آسان ہے. یہ نہ سوچنا کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے, وہ تو سر سورۃ الانعام میں آیا کہ خشکیوں میں اور پانیوں کے اندر کوئی درخت کا پتا بھی ایسا نہیں کہ گرے, یا زمین میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے, وہ بھی اللہ کے علم سے, اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ لیا. یہ اللہ ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. تو اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہیں لینی, میں نے پہلے یہ لکھا ہوا ہے اپنے پاس, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم کف افسوس نہ ملو, ٹینشن نہ لو جو تم سے چیز جاتی رہے. کسی کی صحت جاتی رہی, کسی کا بیٹا چھن گیا, ٹینشن نہیں. ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, میم کو جھٹکے کے ساتھ آگے بنانا, فی مصیبتی, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی میرا خاوند فوت ہو گیا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی, پھر میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر خاوند تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ام المومنین بن گئی. وہ کہتی ہے میں نے تو اس دعا کو پریکٹیکلی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس دعا کو میں نے بھی پریکٹیکلی کئی دفعہ آزمایا ہے. یہ دعا یاد رکھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. جب کبھی بھی کوئی بری خبر آپ کو ملے, دن میں روزانہ ملتی رہتی ہیں, کبھی بچہ گر جاتا ہے, کبھی اور کوئی ٹینشن آ جاتی ہے, کوئی بچہ فیل ہو گیا کسی کا, کوئی اور دنیاوی ٹینشن ہے, فوراً ہر ٹینشن کے لیے دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل دے دے گا. میں نے یہ چیز الحمدللہ, اب میں وہ کرامتیں بیان نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں نے کی نہیں ہوئی ہیں, وہ اللہ نے کی ہوئی ہیں, تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دعا کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افسوس نہ کرو اس پہ جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت شیخی بگاڑو اس پہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. اگر مل گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, چھن گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا کوئی کمال نہیں. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے قطعاً پسند نہیں ہے. اچھا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آیات سن کے جو ہے وہ بالکل ہی لمحے پہ آ جاؤ, ایفرٹ ہی چھوڑ دو.
اذکار کرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا، ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، پانی جو پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی، کھانا جو کھائے گا، یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی میں ایک حدیث سناتا ہوں، جو تقدیر والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں آخری حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جو صحت مند بندہ ہے نا مومن، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور سے۔ کمزور بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ صحت مند بندے نے دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے، لیکن سب میں ہی خیر ہے۔ کمزوروں کے لیے بھی کہہ دیا کہ ٹینشن نہیں لینی، خیر دونوں میں ہی ہے، بہتر وہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا۔ دو الفاظ استعمال کیے، یہ نہیں ہے کہ پیپروں میں محنت کوئی نہیں کی اور جب فیل ہو گئے تو کوئی جو اللہ کی مرضی، نہیں، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے، اب تو پھر ظاہر ہے کوئی ریزن نہیں نا، جو مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، میں نے سب کچھ یعنی ریسورسز مینج کیے، پھر بھی رزلٹ وہ نہیں نکلا جو میں چاہتا تھا۔ سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور رزلٹ خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اور یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کاش میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ایک حدیث اگر آپ لے لینا پوری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے سر، کمال حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے انسانوں کو بالعموم، اور ہمارے پاکستانیوں کو تو خصوص بالخصوص، اس طرح کے تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی فتنوں، پریشانیوں، تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑی جو تکلیف ہے آخرت کا عذاب، اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہوگا جی؟